اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رات میں گشت کرنے والے پولیس اہلکار ہتھیار بند ہوں، پولیس کمشنر نے دیا حکم۔ جالی پٹن پنچایت کی طرف سے پیش رفت، 2 سواریاں کچرا اٹھانے کی خدمت کے لیے تیار۔ جامعہ اسلامیہ میں سجی خوبصورت الوداعیہ تقریب، 5 مفتیان سمیت 60 علماء کے سر سجا عالمیت کا صحرا۔ اوڈیشہ کے بھدرک میں فرقہ وارانہ تنازع، درجنوں دکانیں نظر آتش۔ حکومتیں ختم ہونے کے لیے آتی ہیں، رہنے کے لیے نہیں، دیوبند میں منعقدہ عظیم الشان اجلاس عام سے مولانا محمود مدنی کا خطاب۔ کیمیائی حملے کا ڈراپ سین، امریکہ نے کیا شام پر میزائل سے حملہ۔ ناظرین اب خبریں تفصیل سے۔ منگلورو، ابھی حال ہی میں پولیس سب انسپیکٹر پر ہوئے قاتلانہ حملے کی بنا پر پولیس کمشنر چندر شیکھر نے تمام پولیس اہلکار کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ وہ رات میں گشت کرتے وقت اپنے دفاع کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار رکھ لیا کریں اور اپنی حفاظت کے لیے رات میں گشت کرتے وقت مسلح ہو کر گشت کیا کریں۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایتھپا پر ہونے والے حملے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کرنے میں پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ ملزمان کی شناخت سورتکل کے رہنے والے شمیر عمر 28 سال اور نیاز عمر 20 سال کے طور پر کر لی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 اپریل کو جب ایتھپا رات میں گشت کر رہا تھا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے لیڈی ہل سرکل کے قریب جب چکر کاٹ رہا تھا تو اسی لمحے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 2 ملزمان نے لوہے کی سلاخ سے انسپیکٹر کے سر پر حملہ کر دیا تھا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چندر شیکھر نے بتایا کہ پولیس کے کسی بھی اہلکار پر حملہ کرنا قانون پر حملہ کرنا ہے اور ہم اس طرح کے ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اسی بنا پر رات میں گشت کرنے والی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے خاطر اپنے ساتھ ہتھیار کو رکھ لیا کریں تاکہ پھر دوبارہ اس طرح کے اقدام کی کوئی ہمت نہ کر سکیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملزموں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، البتہ اس کی تفصیلات تاہنوز معلوم نہ ہو سکی ہے۔ آخر کس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ چندر شیکھر کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کے خلاف اس کے علاوہ کئی سارے مقدمات درج ہیں جن کی بنا پر دونوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کارکڑا، بنٹوال، سورتکل، شیموگا اور پولیس تھانے میں ان کے خلاف کئی سارے کیسز اور مقدمات درج ہیں۔ اس معاملے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ بھٹکل، جالی پٹن پنچایت کی جانب سے آج یہاں پٹن پنچایت کے حال میں سجائے گئے ایک مختصر سی تقریب میں رکن اسمبلی منکال ویدیا کے ہاتھوں 2 کچرا اٹھانے والی سواریوں کو خدمات کے لیے پیش کیا گیا، تو وہیں جالی پٹن پنچایت حدود میں مقیم BPL کارڈ ہولڈرز 64 خاندانوں میں 2 سلنڈر گیس اور مفت چولہے بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر جالی پٹن پنچایت کے ممبران سمیت کئی اہم ترین شخصیات موجود تھی۔ رکن اسمبلی منکال ویدیا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپنے سرکار کی جانب سے دی جاری سہولیات اور ترقیاتی کاموں کو گنوایا اور آئندہ مزید اس میں بڑھوتری لانے کی بات بھی کہی۔ اس موقع پر جالی پٹن پنچایت کی صدر جناب عبدالرحیم شیخ بھی موجود تھے۔ بھٹکل، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے عالمیت اور افتاء کا کورس مکمل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں طلباء ہفتم عربی کی جانب سے ایک الوداعیہ نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس الوداعیہ مجلس کو 2 نشستوں میں بانٹا گیا تھا۔ بدھ کی رات 9 بجے جامعہ اسلامیہ کے احاطے میں ایک نشست سجائی گئی اور جمعرات کی صبح 9:15 بجے دوسری نشست کا انعقاد کیا گیا جو دوپہر تک جاری رہی۔ دونوں نشستوں میں فارغین نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے اور دوران تعلیم کے نشیب و فراز کا تذکرہ کرتے ہوئے عالمیت کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
فارغین نے اپنے محسنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی لگن اور کڑن نے انہیں اس مقام پر فائز کیا ہے۔ اولین تعلیمی مرحلہ ختم ہونے پر طلباء نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشفق والدین کا بھی اپنے تاثرات میں خصوصی تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے انہوں نے اپنے نونیالوں کو اس دولت سے مالا مال ہونے کے لیے انتخاب کیا۔ فارغین نے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا جن کی انتھک محنت کی وجہ سے وہ اس مرتبے کے لائق بنے۔ اس موقع پر فارغین کے اہل خانہ اور ان کے متعلقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو طلباء کی ہمت افزائی اور اپنے نونیالوں کو اس مرتبے پر فائز دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جلسے کے آخر میں نائب صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل قاضی شہر بھٹکل مولانا ملا محمد اقبال صاحب نے اپنے خطاب میں طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک اہم واقعے کے روح سے علم کی اہمیت اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کی اہمیت پر طلباء کو مفید نصائح سے نوازا، اور اسی طرح محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور دیگر ذمہ داران جامعہ اسلامیہ نے بھی طلباء کو اپنے مفید مشوروں اور نصائح سے نوازتے ہوئے مستقبل میں ان کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے جو مفید مشورے ہو سکتے تھے وہ طلباء کے سامنے پیش کیے۔ پروگرامات کے انتظامات کی تمام تر ذمہ داریاں درجہ ہفتم عربی کے طلباء نے بحسن خوبی انجام دی۔ اسی طرح نظامت کے فرائض بھی طلباء عالیہ ثالثہ نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اڑیسہ کے بھدک میں فیس بک پر مبینہ طور پر متنازع تبصرے کو لے کر پیدا ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی اب بھی برقرار ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے کل 8 بجے تک کے لیے کرفیو میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک 35 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 9 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ دونوں گروپوں کی جانب سے اب تک الگ الگ 3 FIR درج کرائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز کچھ مشتعل لوگوں نے موٹر سائیکل ریلی نکالی اور جب اس کی مخالفت کی گئی تو دوسری طرف کے لوگوں نے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور اقلیتی طبقے کی تقریباً 20 دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ موقع پر پہنچی پولیس کے ساتھ دھکا مکی بھی کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں کئی جگہ حالات قابو سے باہر ہوتی گئی۔ جمعرات کی رات دیر رات شرپسند عناصر نے ایک مذہبی مقام کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ دلیپ داس کے مطابق نولا بازار چوک کے قریب ہجوم نے ٹریفک جام کر دیا تھا۔ حالانکہ کمیٹی کی میٹنگ میں دونوں فرقوں کے ارکان کو بلایا گیا تھا لیکن بات چیت ناکام رہی۔ دیوبند جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملک ہند کے گہوارے علمی کہے جانے والے دیوبند میں بروز منگل بعد نماز عصر قومی یکجہتی کے عنوان پر ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پروگرام میں ہندوستان میں بہت سارے ان مسائل پر خطاب کیا گیا جن کا سامنا آج ہندوستانی معاشرہ کر رہا ہے، اس میں قابل ذکر رسم و رواج سے پاک معاشرہ، جنین کشی جیسے جرائم سے خاتمہ اور منشیات کے سد باب اور دیگر مسائل وغیرہ ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری جامعۃ علماء ہند حضرت مولانا محمود صاحب مدنی نے کہا کہ انڈونیشیا کے بعد دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہندوستان میں ہے، لہذا ہندوستانی مسلمان کی ایک اہمیت ہے اور ہمارے اس ملک کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ ہمیں فخر کی بات ہے۔ حکومتیں آتی ہے چلے جانے کے لیے، لہذا موجودہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مولانا نے کہا کہ جو لوگ بیف اور دوسری قسم کے گوشت بند کرنے کی بات کرتے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ گوشت کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن گوشت پابندی پر ملک کی اقتصادی حالات پر کیسے قابو پایا جائے گا وہ تو بتائیں۔ آپ ان 200 کروڑ روپے کی آمدنی کا کیا ہوگا جو بیف پر درآمد کرنے پر ہندوستان کو حاصل ہوتی ہے؟ مسئلہ ہمارا نہیں بلکہ ملک کی معیشت کا ہے۔ اقتدار پر منموہن سنگھ نہیں ہے بلکہ انہیں گئے ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب اقتدار پر جو لوگ ہیں انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ سوامی آچاریہ پرمود کرشنم نے اپنے خطاب میں کہا کہ دیش صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ دیش 125 کروڑ ہندوستانیوں کا ہے۔ اس کے لیے جہاں ہندوؤں نے قربانیاں دی ہیں وہیں بالکل اسی طرح مسلمانوں نے بھی اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ آج جو نفرت اور آگ پھیلائی جا رہی ہے اس کا جواب ہمیں نفرت اور آگ سے نہیں بلکہ
محبت سے دینا ہے۔ جو لوگ اقتدار پر ہیں ان کو بھی اب محبت کی بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس ملک کا ایک دستور ہے جو ہمیں بہت سارے حق دلاتا ہے، اس کے خلاف اگر کام ہوگا تو نہ ہندو برداشت کرے گا اور نہ مسلمان برداشت کرے گا۔ مولانا محمود صاحب مدنی نے جو خلوص اور محبت کے ساتھ کام کی بنیاد ڈالی ہے، آج اسی طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جمعیت کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب نے بھی اپنے مختصر اور جامع بیان میں جمعیت کی تاریخ بیان کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ مسلمان جب انگریزوں کے خلاف اکٹھا ہوئے اور آواز لگائی تو ٹھٹا کرنے والوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ کن سے ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ٹکر لینے والے کون تھے، لہذا ملک کے ہر بدلتے حالات میں جمعیت نے سینہ ٹھوک کر مقابلہ کیا تھا اور آج بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ مولود رہے کے اس موقع پر پورے ضلع سہارنپور سے عوام کا ایک جمع غفیر امٹ پڑا تھا۔ میدان کے آخر کنارے تک سر ہی سرت نظر آ رہے تھے۔ رات قریب 10 بجے جلسہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اور دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ امریکہ نے شام میں باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں کیمیائی حملے کے جواب میں شام کے خلاف میزائل سے کئی حملے کیے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع مرکز پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مشرقی بحر الروم میں بحری بیڑے تقریباً 50 نام ہاک کروز میزائل سے شام کے ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہی شام کی فضائی بیس پر حملے کا حکم دیا تھا، جہاں سے منگل کو شامی فضائیہ نے حملے کیے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام مہذب ممالک سے شام میں تنازع کو ختم کرنے میں مدد کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ شام کے ادلب کے علاقے خان شیخون میں مشتبہ زہریلی گیس کے حملے میں اب تک 27 بچوں سمیت کم سے کم 72 افراد سے زیادہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے شام پر فضائی حملے کے دوران کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس کی شامی حکومت نے تردید کی ہے۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔